نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جلی اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک یہ گواہی دیتا ہے کہ یہود و نصارہ اپنے خدا کے کلام میں یعنی بائبل میں تحریف کیا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، اور اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کے مولوی حضرات بھی شریعت محمدیہ میں تحریف کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک اور نمونہ میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ انہی کی کتاب ہے ہمارا اسلام۔ اس کتاب سے پہلے میں کافی ثبوت پیش کر چکا ہوں۔ یہ کتاب آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹائٹل پیج ہے اس کا، یہ نیچے اس کا مصنف کا نام بھی موجود ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا مکتبہ بھی دکھا دیتا ہوں، یہ اس کا مکتبہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے میں دکھا دیتا ہوں تاکہ پھر کوئی یہ نہ کہ جی وہ کون سا مکتبہ ہے، اور یہ سارا یہ چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر میں آپ کو 176 پہ لے کے چلتا ہوں کہ 176 پہ مسلمان کی تعریف کیا بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں کیا دھوکہ عوام الناس کو دیا گیا، یہ آپ کے سامنے میں لے کے حاضر ہوں۔ یہ سوال نمبر 48 ہے، مسلمان ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ جواب میں لکھتے ہیں جی اقرار لسانی یعنی زبان سے اپنے مسلمان ہونے کے اقرار کرنا تاکہ دوسرے لوگ اسے مسلمان سمجھیں اور مسلمان اس کے ساتھ اہل اسلام کیسا سلوک کرے۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے، نیز یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہو۔ یہ لفظ یاد رکھنا، ضروریات دین، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ وہ یہ ہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں، کہ بغیر شرعی مجبوری کے کلمہ کفر وہی شخص اپنی زبان پر لائے گا جس کے دل میں ایمان کی اتنی ہی وقت ہے کہ جب چاہا انکار کر دیا، اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش نہیں۔ یہ آپ نے پڑھ لیا، یہ آپ نے سن لیا ہے اور یہ دیکھ بھی لیا ہے مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے، اور اس میں یہ ضروریات دین کا لفظ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب اسی بات کی مزید وضاحت یہ ضروریات دین کے بارے میں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 179 پر چلتے ہیں، وہاں پہ ضروریات دین کیا لکھی ہے اور وہاں پہ ان لوگوں نے تحریف کرتے ہوئے کون سا لفظ بیچ میں ڈال دیا ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ صفحہ نمبر یہ سوال نمبر 56 ہے، صفحہ نمبر 179 ہے اسی کتاب ہمارا اسلام کا، یہ آپ کے سامنے صفحہ موجود ہے، یہ چیک دیکھ لیں۔ سوال نمبر 56 لکھا ہے جی ضروریات دین میں کیا کیا باتیں ہیں؟ لکھا ہے جی جواب، ضروریات دین میں وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لائے، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ وغیرہ۔ مثلا یہ اعتقاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ چیک کریں جی یہ تحریر، ایک تو یہ مثلا یہ اعتقاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہاں پہ اوپر ارکان ایمان بتائے جا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اللہ پر ایمان، نبی پر، انبیاء پر ایمان، وہ یوم آخر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، حشر نشر پر ایمان، اور یہ سارے ایمانیات بتائی جا رہی ہیں۔ اور ایمانیات بتانے کے بعد پھر بیچ میں یہ بھی گھسیڑ دیا، مثلا یہ گھسیڑ دیا ہے یہ اعتقاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ پھر خاتم النبیین کا معنی کیا کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے حساب سے ختم نبوت کا یہ معنی ہے کہ حضور کے بعد نبی تو آ سکتا ہے لیکن پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا، تو نبی تو آ سکتا ہے۔ اچھا جی، یا مثلا یہ اعتقاد کہ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں، یہ دیکھیں یہ پھر وہی ارکان ایمان بتائے جا رہے ہیں، اور سب کلام اللہ ہیں، یا یہ کہ قرآن کریم میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلے پر جمع ہو جائے۔ یہ دیکھیں جناب جی، اب یہ ارکان ایمان اور ارکان اسلام یعنی ایمانیات کیا ہیں، میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں۔ ایک تو ضروریات دین میں یہ چیز گھسیڑ دی انہوں نے، اب ضروریات دین میں اگر یہ چیز گھسیڑنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، ایک تو یہ انہوں نے تعریف کیا نیا نبی، حدیث میں کسی شرط نہیں ہے کہ نیا نبی تو نہیں آ سکتا، پرانا نبی آ سکتا ہے، کسی جگہ کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ مولوی نے دھوکہ اور عوام الناس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے یہ تحریر لکھی ہے، اور پھر اس میں مسلمان کی تعریف میں یعنی ایمانیات میں یہ چیز بھی داخل کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا۔ اب اسی کتاب سے میں آپ کو ایمانیات دکھاتا ہوں کہ ایمانیات کیا چیزیں ہیں۔ اب آپ کو میں لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر اسی کتاب کا، میں آپ کو دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے ایمانیات میں کیا چیزیں داخل کی ہوئی ہیں۔ آپ کے سامنے اسی کتاب سے یہ چھٹا کلمہ ہے، 6 کلمے ہیں یہ 6 کلمے کے بعد اسی کتاب میں یہ جناب صفحہ نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 11 آپ کے سامنے موجود ہے، میں آپ کو دوبارہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ اس میں پھر یہ ایمان مفصل جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے یعنی تفصیل سے ایمان، یہ صفحہ نمبر 11 ہے، 11 کے نیچے یعنی 6 کلموں کے نیچے پھر یہ لکھا ہوا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
یعنی میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر کہ ہر بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ ایمانیات جناب مفصل ایمان، یعنی کہ ایمان اگر کسی بندے نے لانا ہے، کسی بندے نے مسلمان لانا، تو یہ ایمانیات میں چیزیں آتی ہیں. اچھا، ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل بھی یہاں پر موجود ہے. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 11 کی آخری لائن ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یعنی میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ، اور میں نے قبول کیے اس کے تمام احکام، مجھے اس کا زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین. یہ جناب دیکھیں ایمان مفصل میں اور ایمان مجمل میں کسی ایک جگہ میں بھی آپ کو خاتم النبیین کا لفظ نظر آ رہا ہے، ایک ہی کتاب ہے. اب یہ وہی ایمان مجمل ہیں جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری، صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کے یہ ایمان بتایا کہ یہ ایمان اگر انسان اس چیز پر ایمان لے کے تو وہ مسلمان ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، ہر بھلائی اور برائی کے دن اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر. اور یہی بات سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آمن رسول ما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ جو ہے اس میں ساری ایمانیات کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ ایمانیات ان مولویوں نے وہ دیکھیں ضروریات دین میں کیا چیز ڈال دی، اور پھر اسی کتاب میں ایمان مفصل یعنی ایمانیات میں کیا چیز آتی ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو گویا ضروریات دین میں ایک چیز بڑھا دینا اور پھر صرف اسی چیز کو وہ اسی چیز کی تخصیص کرنا، باقی کو ختم کر دینا. یہ ایک چیز بتائیں دوبارہ. وہ منیر کیانی نے بھی ان سے پوچھا کہ جناب ضروریات دین کیا کیا ہیں؟ تو اس وقت کے جو مکاتب فکر کے لوگ تھے، دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی، جتنے بھی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ضروریات دین بتائی، اور جو ضروریات دین وہ بتاتے تھے اس ضروریات دین سے دیوبندی کے حساب سے بریلوی کافر تھا، بریلوی کے حساب سے دیوبندی کافر تھا. تو اس لیے یہ متفقہ طور پہ دوبارہ بتا دیں کہ ضروریات دین کیا کیا ہیں، کن کن چیزوں پر ایمان لا کے انسان مسلمان ہوتا ہے. کوئی ایک متفقہ فیصلہ بتائیں، کوئی ایک بتائیں کہ اس چیزوں پر ہم سب کا اتفاق ہے، یہ نہیں کہ ایک فرقے کا، سب کا اتفاق ہے. تو یہ ان مولوی نے عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے یہ تحریف کی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. ہمارا کام ہے کھول کھول کر بیان کرنا، کیونکہ ہمارا کام تو کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.